آ جائیں جناب عکس ناول کی طرف۔ یہ بھی عمیر احمد کا ناول ہے۔ اس میں اقتباس کیا گیا کہ زندگی میں ہر انسان سے ہر فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض فیصلے انسان غصے اور جلد بازی میں کرتا ہے اور بعض جذبات میں مجبور ہو کر، اور کہیں نہ کہیں عقل و ہوش کچھ دیر کے لیے انسان کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی حماقت عقل پر قبضہ ضرور کر لیتی ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ ہی مانو سلوا بھی عمیر احمد کا ہے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اولاد کا مقدر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سارے ماں باپ پوری دنیا اٹھا کر صرف اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اقتباس مانو سلوا سے لیا گیا ہے۔ اور اگر امر بیل کی بات کی جائے تو اس میں کبھی کبھار ہم مایوس ہو کر دنیا کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جس کو کھول کر ہم باہر نکل جائیں۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جن سے باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے مناظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اندر کے مناظر دکھانے لگتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کوئی مدد نہیں دیتی۔ اگر زیادہ اقتباس لیے گئے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی محبت صبح کا ستارہ ہے، دربار دل حسنا اور حسن آرا حاصل، یہ بھی روحانیت پہ لکھا گیا ہے۔ الف بھی روحانیت پہ لکھا گیا ہے۔ اور میری ذات ذرائع بے نشان، شہرزاد، ایمان، امید اور محبت لا حاصل، بس ایک داغ ندامت، قید تنہائی، یہ دیکھ سکتے ہیں جناب۔ الف لیلہ، ہزار داستان، اور یہ والا اور تلوار ٹوٹ گئی نسیم حجازی صاحب کا ہے۔ اور آب گم مشتاق احمد یوسفی صاحب طنز مزاح کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن اس کتاب میں آب گم میں اور سرگزشت میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ جیسا کہ آب گم میں مشتاق احمد یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے اور لہجے سے بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ الف لیلہ کے خزانے کا دروازہ ہر ایرے گہرے کے کہنے سے کھل جا سم سم سے نہیں کھلتا، وہ اللہ کا لہجہ مانگتا ہے۔ دلوں کی قفل کی کلیل میں بھی لفظوں میں نہیں لہجے میں ہوتی ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کیجیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ اور ساتھ ہی جناب حکایات رومی ہیں۔ اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب کی حکایات لکھی گئی ہیں۔ اور زاویہ بابا جی اشفاق احمد، بہت ہی جناب اسے میں نے 7-8 دفعہ ریپیٹ کیا، اور 7 افسانے آ گئے ہیں جس میں افسانوں سب سے پہلے سفر میں نے شروع کیا تھا افسانوں کا۔ منٹو کے افسانے، غلام عباس، رنجندر سنگھ بیدی، پریم چند، عظمت چغتائی، کرشن چندر۔ اور نیچے جب آ جائیں تو بات کرتے ہیں حمزہ داستان کی۔ مستنصر سینتار صاحب کی یہ لکھی گئی ہے۔ بہاؤ، یہ بھی تاریخ کا بہت بڑا ناول ہے۔ اور پھر سعادت حسن منٹو کا افسانے ہیں، شاہکار افسانے 3 لگے ہوئے ہیں، خالی بوتلیں اور خالی ڈبے، ساتھ میں جون ایلیا کی شاعری۔ صلاح الدین ایوبی صاحب کی کتاب سے اقتباس لیے گئے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے لکھا ہے کہ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ایک اور جگہ میں لکھا گیا کہ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی جناب تاریخ سلطنت عثمانیہ، جو کہ پی ٹی وی پہ 1 سال سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ارطغرل کا ڈرامہ چل رہا ہے، تو اس سے انسپائر ہو کر کتاب منگوائی تھی۔ تو کتاب تک تو ٹھیک ہے لیکن ڈرامہ بہت مشکل ہے دیکھنا، جس کی 1000 سے زائد ایپیسوڈ ہیں۔ دوسری سائڈ میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ کتابیں۔ یہ جناب نیچے میری کتابیں پبلش ہوئی ہیں، رسم زیست، شہرگ، بزم شعر و سخن اور ہوا کے نام۔ اور الماری دیکھ کر مجھے گلزار صاحب کی نظم یاد آ گئی۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقات نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں
اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تکتی تو یہ نہیں، لیکن انہیں حسرت سے میں تکتا ہوں اور روز ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اور پارٹیشن پہ لکھی گئی ہیں، یہ کرشن چندر کے ناول ہیں، اور سب سے زیادہ انسپائر کیا ہے قصہ گوئی میں، انواسی ناول میں۔ پہلی فرصت میں اگر آپ ناول پڑھنا چاہیں تو پہلی فرصت میں اگر آپ ناول پڑھنا چاہیں الف پڑھیں، اور پیر کامل اور آب حیات، اس کے بعد انواسی، منتارا کرکناتھ، نولکھی کوٹی اور کماری والا۔ اور آج کل سوشل میڈیا میں چھایا ہوا ہے حسنین جمال، داڑھی والا، بہت ہی عمدہ کتاب ہے یہ۔ اس میں وہ تحریریں ہیں جو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اس میں ایک تحریر لکھی گئی ہے کہ آپ 45,000 کا فون لے لیتے ہیں اور اس پر گلاس پیپر، بیک کور وغیرہ سب کچھ اس طرح وزنی کر لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنے کا مزہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو میٹرس کی بات کی ہے انہوں نے، 10 سال تک گدے کا میٹرس کا شاپر بھی نہیں اتارتے۔ تو جو چیز آپ نے ایک دفعہ خرید لی اسے استعمال کریں۔ اور ساتھ میں شاہ جمال کا مجاور ہے، یہ رؤف پلاسرا کا نیا ناول آیا ہے، اور حاتم طائی کے قصے ہیں۔ تو اوپر جناب داستان میر حمزہ، ملنگ غفارہ، مزاح محبت، ایک قطرہ خون، داستان کربلا، اور آج جس کا بات کر رہا ہوں ڈھاکہ میں آؤں گا، اس کا جناب شروع کرنا۔ اور جین آئر، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، امر بیل، مین مول، دیوان غالب کی بیتی، حاجی مراد، ایک چادر میلی، عشق عین، آواز دوست، رومیو جولیٹ، پنجاب کی رومانی داستانیں، انور مسعود صاحب کی یہ کتاب ہے، 75واں ایڈیشن ہے، میلہ اکھیاں دا۔ اور کلیات انور مسعود صاحب کی یہ کتاب ہے، جو ابھی رات کو ختم کی ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں، کافی بڑی کتاب ہے۔ اور یہ امجد صاحب کی نئی کتاب آئی ہے، ذرا سی بات۔ اور یہ شریف پنجائی صاحب کے خطوط ہیں جن کا تحقیق و تالیف ہمارے پیارے بھائی رائے فصیح اللہ جلال صاحب نے ان کے خطوط کا ترمیم اور تجدید کر کے پبلش کیا ہے۔ اور یہ نمرہ احمد کے ناول ہیں، 2 پہاڑی کا قیدی اور ایک مین مول، یہ بھی نیا ناول آیا ہے۔ تو الف ناول، آب حیات، پیر کامل اور حاصل کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ یہ چاروں ناول روحانیت پر لکھے گئے ہیں، تو بہت ڈیمانڈ ہے ان کی، اگر آپ آرڈر پلیس کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اور آج مطالعہ کر رہا ہوں پری زاد ناول کا، وہ ہاشم الدین کا، بہت ہی اچھا ناول ہے، اور اس کا پلے چل رہا ہے ہم ٹی وی پر۔ تو اس میں جو شاعری لی گئی ہے بہت ہی کمال کی ہے، تو وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ مارک ٹیون نے کہا تھا کہ ایک شاندار زندگی کے لیے بس 3 چیزیں درکار ہونی چاہیے: اچھے دوست، اچھی کتابیں اور خوابدیدہ ضمیر۔ اور جو پری زاد میں شعر لیا گیا ہے وہ ہے کہ ستارے جو چمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں، ستارے جو چمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں، یہ نہ آباد وقتوں میں دل نشاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔